بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاناما نہر کے بارے میں۔ پاناما نہر وسطی امریکہ کے ملک پاناما میں واقع ایک بحری نہر ہے جس کے ذریعے بحری جہاز بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان سفر کر سکتے ہیں۔ اس نہر کی تیاری انجینئرنگ کے منصوبہ جات کی تاریخ کا سب سے بڑا اور مشکل ترین منصوبہ تھا۔ اس کی تعمیر سے علاقے میں جہاز رانی پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوئے، کیونکہ اس سے قبل جہاز براعظم جنوبی امریکہ کے گرد چکر لگا کر روس ہارن سے بحر الکاہل میں داخل ہوتے تھے۔ اس طرح نیو یارک سے سان فرانسسکو کے درمیان بحری فاصلہ 9500 کلومیٹر ہو گیا، جو راس ہارن کے گرد چکر لگانے پر 22500 کلومیٹر تھا۔ ناظرین، اس جگہ نہر کی تعمیر کا منصوبہ 16ویں صدی میں سامنے آیا، تاہم اس پر تعمیر کا آغاز فرانس کی زیر قیادت 1880 میں شروع ہوا۔ اس کوشش کی ناکامی کے بعد اس پر امریکہ نے کام مکمل کیا اور 1914 میں اس نہر کو کھول دیا گیا۔ 77 کلومیٹر طویل اس نہر کی تعمیر میں کئی مسائل آڑے آئے، جن میں ملیریا اور یورکان کی وبا اور زمینی تودے گرنا شامل ہیں۔ اس نہر کی تعمیر کے دوران اندازاً 27,500 مزدور ہلاک ہوئے، جس میں 1881 سے 1889 تک جاری رہنے والا ناکام فرانسیسی منصوبہ بھی شامل تھا، جس میں 22,000 کے قریب مزدور ہلاک ہوئے۔ تمام تر احتیاطی اقدامات کے باوجود 1904 سے 1914 تک جاری رہنے والے امریکی منصوبے کے دوران بھی 5,609 کارکن ہلاک ہوئے۔ اس طرح نہر کی تعمیر کے دوران ہلاک ہونے والے کارکنوں کی تعداد 27,500 کے قریب ہو گئی۔ ناظرین، آج نہر پاناما دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں سے ایک ہے، جہاں سے ہر سال 14,000 سے زائد بحری جہاز گزرتے ہیں، جن پر 203 ملین ٹن سے زائد سامان لدا ہوتا ہے۔ 2002 تک اس نہر سے 8 لاکھ جہاز گزر چکے تھے۔ اس نہر سے گزرنے کا دورانیہ تقریباً 9 گھنٹے ہے۔ 2005 میں اس نہر سے 289 ملین ٹن سامان سے لدے 14,011 بحری جہاز گزرے، جن سے روزانہ کا اوسط 40 بحری جہاز بنتا ہے۔ اس نہر کے دوران جھیل گیٹون، کیونکہ سطح سمندر سے بلند ہے، اس لیے اس جھیل کے دونوں جانب دروازے نصب کیے گئے ہیں، جن میں پانی کو کم یا زیادہ کر کے بحری جہاز کو جھیل کی سطح پر لایا جاتا ہے۔ اس طرح جہاز جھیل عبور کر کے دوبارہ نہر اور بعد ازاں سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ نہر سویز بھی تو 2 سمندروں کو ملاتی ہے، تو پاناما کینال کیسے اس سے مختلف ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ نہر سویز ان 2 سمندروں کو ملاتی ہے، ان میں پانی کی سطح تقریباً برابر ہے، اس لیے یہاں سے گزرنے کے لیے بحری جہازوں کو اس میں صرف داخل ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ نہر سویز کی چوڑائی 205 سے لے کر 225 میٹر تک ہے، مگر پاناما کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے مطلوبہ کھدائی کو کم رکھنے کے لیے ایک جھیل بنائی گئی ہے، جو سطح سمندر سے 85 فٹ بلند ہے۔ جب بھی کوئی بحری جہاز پاناما نہر سے گزرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے لوک کہلانے والے ایک چیمبر سے گزرتا ہے، پھر اس چیمبر میں پانی کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، یہاں تک کہ یہ اپنے سے زیادہ بلند دوسرے چیمبر کی سطح کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ اس موقع پر جہاز کے لیے دوسرے چیمبر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جہاز اگلے چیمبر میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اگلے چیمبر میں پانی کی مقدار بڑھنے لگتی ہے اور جہاز 85 فٹ بلند گیٹون جھیل میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جہاز اس جھیل کو پار کرتا ہے اور دوسری جانب موجود لوک تک پہنچتا ہے، جہاں اسے چیمبر میں داخل کر کے پانی کی مقدار کم کی جاتی ہے
3 مرحلوں پر مشتمل اترائی کے عمل سے گزر کر جہاز دوسری جانب موجود سمندر کی سطح کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ پاناما نہر کی سب سے حیران کن چیز اس کے بند اور کھلنے والے دروازے ہیں جو جہاز کو بلندی تک اور بلندی سے نیچے آسانی سے اتارتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جہاز کوئی پہاڑ چڑھ رہا ہو یا اتر رہا ہو۔ ناظرین، یہ تھی آج کے ایک مختصر اور معلوماتی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔